دیکھیے جو شکوہ کیا اللہ نے، کیا اس جیسی نعمت سے تم مداہنت کر رہے ہو، بے اعتنائی کر رہے ہو، اسے پڑھتے نہیں ہو، اسے سمجھتے نہیں ہو، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے اپنا امام نہیں بناتے؟ تمہارا طرز عمل یہ ہے، بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ غور کیجئے، جھٹلانا جو ہے دو طرح کا ہے۔ ایک ہے زبان سے کہنا کہ یہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن وغیرہ جھوٹ سب اساطیر الاولین ہے، یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ، جھٹلانا ہو گیا۔ ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا، مان تو لیا اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے۔ حدیث نبوی ہے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرا۔ جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا، چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو، قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ انزال کے معنی ہے دفعتاً اتار دینا۔ لیلۃ القدر میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رمضان کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، باب افعال، لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا، تھوڑا 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 23 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی۔ قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو گیا۔ اگر حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت، اگر یہ تمام محبت میں دل سے نکل نہ جائیں تو قرآن کی روح تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی۔ مولانا روم نے کہا ہے، اگرچہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، ماز قرآن مغزہا برداشتے استخاں پیش سگا انداختے، ہم نے قرآن سے اس کا مغز لے لیا ہے، جو ایسنس ہے وہ کھینچ لیا ہے، ہڈی کا گودا جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے، ہڈیاں ہم نے پھینک دی ہیں کتوں کے سامنے جو لڑ رہے ہیں۔ علم کلام کا مسئلہ ہے صفات حق حق سے جدا یا عین ذات، قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، غیر مخلوق، اور بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر، یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر۔ ہم نے اس میں سے اصل شے نکال لی، وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، یہ ہے اصل شے۔ آپ کے ممبئی شہر میں جو اس وقت دیکھا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے کبوتروں کے سے جن میں انسان رہ رہے ہیں اور پوری پوری زندگی ان میں گزارتے ہیں، یہ انسان جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہیں، بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، ایکڑوں پر پھیلی ہوئی کوٹھیاں موجود ہیں، یہ ہے ننگا کیپٹلسٹک نظام، ننگا اوریم۔ اسی کا رد عمل تھا جو کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا، ایکویلٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کمیونزم نے شکل اختیار کر لی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ۔ تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہ کچھ کہہ سکتے ہو، نہ تنقید کر سکتے ہو، نہ رائٹ آف ایسوسیشن ہے، نہ رائٹ آف ایکسپریشن آف اوپینین ہے، بس کام کرو، تنخواہ لو، روٹی کھاؤ، اللہ اللہ خیر سر۔ دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے آج بھی، یا عورت جوتی کی نوک کے برابر ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، بھیڑ بکری کی طرح ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں، اور یا عورت کلوپیٹرا بن کر پورے ملک کی قسمت کا بیڑا غرق کرتی ہے، انسانوں کے شانہ بشانہ ہو کر وہ در حقیقت خاندانی نظام کو برباد کرتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ اب آپ سوچئے، تجزیہ کیجئے۔ اگر مرد سوچے گا، نظام بنائے گا، تو وہ اپنے احساسات سے تو واقف ہے، عورت کے احساسات و جذبات سے تو واقف نہیں ہے۔ عورت نظام بنائے گی تو وہ اپنے احساس و جذبات سے واقف ہے، وہ مرد کے احساسات و جذبات سے واقف نہیں ہے۔
یہ عادلانہ نظام وہی ہستی دے سکتی ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا عورت کو بھی پیدا کیا. ابھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے. پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اسے رب العالمین مان لیا، اسے رحمان مان لیا، اسے رحیم مان لیا، اسے روز جزا کا حاکم مطلق مان لیا، تو اب کون سی ہدایت رہ گئی؟ ہدایت تو آ گئی. اب اصل ہدایت جو درکار ہے وہ ہے جو ریلیونٹ ہے آج کے دور میں. جو اجتماعی نظام ہے انسانوں کا، اس کے لیے انسان بالکل بے بس، اس کی عقل جو ہے اجتماعی نظام عدل قائم نہیں کر سکتے. انفرادی طور پر نیکی اور بدی کا علم میرے اور آپ کے نفس کے اندر ودیعت شدہ ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ موجود ہے.